اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ زمین و آسمان کے جتنے بھید ہیں، جتنا غیب ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو، اور حاضر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہو، جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہو۔ انسان چونکہ ناقص ہے، وہ بیک وقت ایک ہی جانب دیکھ سکتا ہے، اور آڑ کے پیچھے دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کے بصارت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو رکاوٹ سے اس طرف دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے اپنے نقص کی وجہ سے ہے کہ وہ غیب کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جتنا بھی کائنات کا غیب ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ چیزوں کی کچھ تقسیمات ایسی ہیں جو کہ انسانوں کے حق میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ تقسیم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے حاضر اور غیب کی تقسیم ہے تو وہ انسان کے لیے ہے۔ انسان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کی عقل سے ماوراء ہوتی ہے، تو یہ تقسیم انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تقسیم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے ہر چیز حاضر ہی حاضر ہے۔ یہاں جو غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ انسان کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس کو تم غیب سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے غیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو حاضر اور غائب کی تقسیم انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تقسیم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خیر اور شر کی تقسیم ہے۔ انسان کے لیے کچھ چیزیں خیر کے زمرے میں آتی ہیں، کچھ چیزیں شر کے زمرے میں آتی ہیں، تو یہ تقسیم انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے خیر کا خالق ہے، اسی طریقے سے جن چیزوں کو انسان شر سمجھتا ہے ان چیزوں کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان کی اچھی تقدیر کا خالق بھی اللہ ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو بظاہر اس کے حق میں اچھی نہیں ہے تو انسان کی اس تقدیر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو خیر اور شر کی تقسیم بھی انسان کے اعتبار سے ہے۔ اسی طریقے سے مستقبل ہے، حال ہے، ماضی ہے، یہ تقسیم بھی انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تقسیم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نہ تو کوئی مستقبل ہے نہ کوئی ماضی ہے، اس کے لیے ہر چیز حال ہی حال ہے۔ ہاں جہاں انسان کو سمجھایا جاتا ہے تو انسان کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات روایات میں یا قرآن کریم کی آیات میں مختلف دنوں کے نام آتے ہیں، زمانے کے نام آتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان اور یعنی زمان و مکان کی تقسیم سے ماوراء ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ٹائم اور سپیس کی تقسیم ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ماوراء ہے۔ تو وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ مگر آنکھ جھپکنے کے برابر۔ لمح البصر کہتے ہیں آنکھ کو جھپکنا، یعنی ایک مرتبہ اوپر سے نیچے لانا۔
یہ جو آنکھ کا جھپکنا ہے، جس قدر تیزی سے آنکھ جھپکتی ہے تو فرمایا کہ اسی قدر تیزی سے قیامت واقع ہو جائے گی۔ آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، ابھی لقمہ اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ ادھر قیامت کا جو سور ہے وہ پھونکا جائے گا، وہ لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالنے پائے گا کہ وہیں اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہوگا، ابھی اس کام کو پورا کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملے گی کہ اتنے میں قیامت واقع ہو جائے گی اور اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ تو مجموعی اعتبار سے جو انسانیت پر قیامت آئے گی اس کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کی انفرادی قیامت ہے وہ موت ہے، کہ جس آدمی کے اوپر بھی موت آ گئی تو بس اس کے لیے قیامت وہی ہے، اس کی تو قیامت واقع ہوگی۔ اور موت کی بھی یہی صورتحال ہے کہ بسا اوقات انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے کہ اتنے میں اچانک موت آ جاتی ہے تو وہ اپنا جملہ بھی پورا نہیں کر پاتا اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قیامت کا وقوع ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ اس کا وقوع ہے، تو اس وقوع کا مالک کون ہے؟ یہ قیامت واقع کون کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ؟ کائنات کے اس نظام کو لمحہ بھر میں کون لپیٹ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹے گا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے جس کا اس آیت میں اظہار کیا جا رہا ہے۔ او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب انسانی زبان میں بہت جلدی کے لیے بھی آنکھ جھپکنے سے ہی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے آگے تو کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت جب واقع ہوگی تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں یا اس سے بھی کم میں واقع ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت واقع کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اس میں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں لگتی، بس اللہ نے کن فرمانا ہے اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ یا کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم شرک کرتے ہو تو جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان کے پاس بھی اتنی طاقتیں ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو تم ایک ایسی چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو خود مجبور ہے، جو خود مخلوق ہے؟ اس کو چھوڑ کر ایسے خالق کے پاس کیوں نہیں جاتے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو کہ ہر چیز کا خالق ہے، جو یہ تمام قدرتیں رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کا بھی اظہار ہے اور انسان پر اللہ کی نعمت کا بھی اظہار ہے۔ اس صورت میں جگہ جگہ آپ کو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی جو اس نے انسانوں پر کی ہے، اس لیے اس صورت کو نعمتوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے، جیسے اس صورت کے تعارف میں نے عرض کیا تھا۔ تو انسان پر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بچہ کچھ نہیں جانتا، نہ وہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے نہ کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بتدریج اسے علم سے نوازتا ہے، اور علم سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وسائل دیتا ہے، مختلف حصے دیتا ہے۔ ان حصیات کو استعمال کر کے وہ بچہ آہستہ آہستہ علم کے مراحل سے گزرتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ نے ان وسائل کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی اور تمہیں دل دیے۔ تمہارے لیے اللہ نے دل کو پیدا کی۔ حواس خمسہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ تین حواس ان میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کان سے انسان سنتا ہے، جب وہ سنے گا تو الفاظ اس کے شعور میں بیٹھیں گے، تو سننے کے بعد ہی اس کے زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ دیکھے گا تو دیکھنے کی وجہ سے مختلف صورتیں، مختلف رنگ اور مختلف کائنات کی چیزوں کا علم اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں محفوظ ہوتا جائے گا۔ تو کان اور بصارت یہ علم کے دو بنیادی ذرائع ہیں، اور ان سب کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ انسان کا دل ہے۔
دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، وہ مختلف علوم اور جو معارف ہیں ان کا مرکز ہوتا ہے۔ تو یہاں انسان کے علم کے حصول کے جو بنیادی ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ عام طور پر تو 5 ذرائع ہیں جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں کہ قوت سماعت ہے، قوت گویائی ہے، قوت بصارت ہے، اسی طریقے سے قوت شامہ ہے جس سے انسان کوئی چیز سونگھتا ہے، قوت لامسہ ہے جس سے کسی چیز کو مس کرتا ہے، اور قوت ذائقہ ہے جس سے کسی چیز کو چکھتا ہے۔ تو ان تمام حسیات کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وحی الہی ہے کہ جو چیز ان حسیات سے ماورا ہو اس کا علم اللہ تبارک و تعالی انسان کو وحی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ جیسے جنت اور جہنم ہے، جنت اور جہنم کا علم انسان حواس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے اس کا علم انسان کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل لا علم پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے اور حصول علم کے لیے اسے مختلف ذرائع اور وسائل عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا اور علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں وسائل دیے، ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ ان قوتوں کو، ان توانائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اپنی جسمانی اور مالی توانائیوں کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنے سے گریز کیا جائے، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں انسان کو ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم غور کرو، آسمان کی فضا میں تمہیں مختلف پرندے نظر آتے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہلکے بھی ہیں، بھاری بھی ہیں۔ وہ پرندے اپنے ان جسموں کو لے کر فضا میں اڑتے رہتے ہیں، اور فضا میں وہ ساکن بھی رہ سکتے ہیں۔ زمین کی جو کشش ہے، کشش ثقل، وہ ان پرندوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ کشش ثقل کو اللہ نے پرندوں کے حق میں غیر مؤثر کر رکھا ہے۔ انسان کے لیے وہ مؤثر ہے کہ آپ جب چھلانگ لگاتے ہیں تو واپس زمین کی طرف آتے ہیں، پرندہ جب اڑان بھرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کشش ثقل کو اس پر اتنا مؤثر نہیں کیا کہ وہ اس کشش کی وجہ سے زمین پر آ گرے، بلکہ پرندہ اس کشش کا مقابلہ کرتے ہوئے فضا میں اڑتا ہے۔ اب یہ جو اس کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یعنی کون ہے جو ان پرندوں کو فضا میں تھام لیتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حیوانات اور پرندوں کا علم رکھتے ہیں، حیوانات اور پرندوں پر تحقیق کرتے ہیں، جو کہ بیالوجی کا علم رکھتے ہیں، بلکہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان کے نور سے منور ہیں۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ پرندوں اور جانوروں کی پیچیدگیوں کو سمجھے بغیر بھی ان چیزوں پر ایمان رکھے گا کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور جو ایمان کے نور سے محروم ہوگا وہ ہزار بیالوجی پڑھا ہوا ہو، پرندوں کے علوم کا حامل ہو، پرندوں کے جسم کی مختلف پیچیدگیوں کو سمجھتا ہو، پرندوں کے اڑنے کے فلسفے سے واقف ہو، لیکن اگر وہ ایمان سے محروم ہے تو اس کا یہ سارے کا سارا علم اسے شکر کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کا علم اس کو ایمان کی طرف لائے گا۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے کہ ایک طرف اگر سیدھا سادہ مسلمان ہے جو کائنات کے مختلف نشانیوں کو دیکھتا ہے،
ان نشانیوں میں موجود پیچیدگی کو نہیں سمجھتا، بس اتنا سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے پروردگار کی مخلوق ہے اور یہ میرے پروردگار کے مختلف نشانیاں ہیں۔ ایک طرف یہ سیدھا سادہ مومن ہے، دوسری طرف ایک بہت بڑا محقق ہے جو ان تمام چیزوں کی پیچیدگیوں سے واقف ہے، لیکن ان چیزوں کے خالق تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ تو وہ محقق اپنی تمام تر تحقیق سمیت اس مومن کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کیا بڑے بڑے محققین کے لیے ہیں؟ نہیں، اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ہاں ایمان بھی ہو اور پھر آدمی تحقیق بھی کرے، اس کی ہر نئی تحقیق اسے اللہ کے مزید قریب لے کر جائے گی۔ کہ پہلے تو وہ صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پرندے فضا میں اڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی سی مزید تحقیق کرے، علم حاصل کرے کہ اللہ نے پرندوں کو کیسے پیدا کیا، ان پرندوں کو اڑنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، تو اس کی یہ جو تحقیق ہے یا یہ جو تجسس ہے یہ یقیناً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب لے کر جائے گا۔ تو ہر وہ تحقیق فائدہ مند ہے جو کہ ایمان کے ساتھ ہو، اور ہر اس تحقیق کا رتی برابر کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ ایمان سے محروم ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے، تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اثاثا ومتاعا الی حین، اور ان کے اون، ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ انسان کے لیے بنیادی ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت اس کا گھر ہے، کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت ہو جہاں وہ پردے کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے، جو اسے سورج کی تپش سے محفوظ رکھے، جو ٹھنڈی ہواؤں کی ٹھنڈک سے اس کی حفاظت کر سکے۔ تو مکان یا ٹھکانہ یہ ہر زمانے میں انسان کے لیے بنیادی ضرورت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی خوراک ہے، انسان کا لباس ہے، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ آج کل تعلیم بھی انسان کے لیے بنیادی ضروریات کے زمرے میں ہے، علاج، صحت، یہ انسان کے لیے بنیادی ضروریات کے زمرے میں ہے۔ تو یہ بنیادی ضروریات انسان کو اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں گھر کا ذکر ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ گھر بنیادی طور پر سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے باعث سکون قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی ہیں، جوڑے پیدا کی ہیں، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ تو یہ رشتہ سکون کا باعث ہے، اور یہ رشتہ چونکہ گھر میں ہوتا ہے، میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، تو گھر بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ اگر انسان گھر میں بے سکون ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ نہ ہو رہا ہو، یا اگر نبھاؤ ہو رہا ہے لیکن خارجی عوامل کی وجہ سے گھر میں بے سکون ہے، فرض کیجئے پڑوسی ایسے ہیں جو اس کو ستاتے رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، یا قرب و جوار میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو گھر میں تکلیف ہوتی ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جو گھر کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جبریل برابر پڑوسیوں کے حقوق لے کر آتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کئی پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار نہ ٹھہرا لیا جائے۔ جیسے رشتہ داروں کو
وراثت میں حصہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینے کا حکم نہ ہو جائے۔ اس قدر حقوق پڑوسیوں کے بیان فرمائے گئے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، اور گھر جو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے تو وہ سکون ہی کی جگہ بنے، کسی کا سکون اس کے گھر میں غارت نہ ہو۔ ہمارے ہاں نوجوان چھٹی کے اوقات میں گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، اب وہ تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، خدا جانے کتنے لوگوں کا سکون غارت ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ تو دن کا وقت ہے، 12 بجے کا وقت ہے، سب جاگ رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب جاگ رہے ہوں، گھر میں چونکہ آرام کی جگہ ہے تو کوئی آدمی کسی بھی وقت آرام کر سکتا ہے، کوئی مریض ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، تو ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ بسا اوقات لحاظ کی وجہ سے پڑوسی کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن دل ہی دل میں بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے گھر کے اسی مقصد کو بیان فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ اب عربوں کے ہاں چونکہ پکے اور پتھروں کے بنے ہوئے مکانات کا اتنا رواج نہیں تھا، وہ بدوی زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشوں کی زندگی تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ عربوں نے طویل زمانہ خانہ بدوشی میں گزارا ہے، خیموں میں گزارا ہے۔ یہودی بھی طویل زمانے تک اسی طرح خانہ بدوشی اور خیموں والی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ تو چونکہ اس زمانے میں گھر خیموں سے بنے ہوتے تھے، اور خیمے چمڑوں سے بنے ہوتے تھے، جانوروں کے کھالوں سے، جانوروں کی بال یا جانوروں کا اون ہے، یا کچھ جانوروں کے جسم پر روئیں جیسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اونٹ کی روئیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے وہ خیمے بنائے جاتے تھے، بنے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عربوں کی سمجھ کے مطابق اس کا ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جلود جلد کی جمع ہے، چمڑے کو کہتے ہیں، انعام مویشی، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے، تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، خفیف محسوس ہوتے ہیں۔ کب؟ یوم ظعنکم، سفر پر روانہ ہوتے وقت۔ ظعن سے مراد سفر ہے، کہ عرب یا بدوی جس وقت خیمے وغیرہ لاد کر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کو ظعن کہا جاتا ہے۔ یوم ظعنکم، تم نے سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے تو وہ خیمے تم آرام سے لپیٹ کر اپنے ساتھ لے چلتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے ان کو ہلکا بنایا ہے۔ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ، اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت بھی، اقامت کے وقت بھی ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ آسانی سے سواریوں سے اتار کر تم خیمے گاڑ لیتے ہو، اپنے لیے چھت کا انتظام کرتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کے اون، وَأَوْبَارِهَا، اور ان کے روئیں، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، اساساً بنائے تمہارے لیے گھریلو سامان، ومتاعاً، اور ایسی چیزیں، الہین، جو تمہیں ایک مدت تک فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی جانوروں کے کھالیں، جانوروں کے بال، ان کے اون، ان کے روئیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے وسائل بنایا ہے کہ تم ان سے مختلف چیزیں بناتے ہو، اساس بھی بناتے ہو، متاع بھی بناتے ہو۔ یہاں اساس کا ترجمہ گھریلو سامان سے کیا گیا ہے، اور متاع کا ترجمہ مختلف قسم کی چیزیں جو انسان کے کام آتی ہیں دیگر معاملات میں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اساس اور متاع میں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اساس سے مراد ملبوسات ہیں، کہ وہ یعنی ان اون اور بالوں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ لباس تم سے تیار کرواتا ہے، تمہیں توفیق دیتا ہے۔ اور متاع سے مراد گھریلو زینت کا سامان ہے، کہ تم ان چیزوں سے دیواروں کو یا فرشوں کو یا مختلف چیزوں کو گھروں میں مزین کرتے ہو۔ تو اساس بھی بناتے ہو، متاع بھی بناتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ، اور ایسے لباس، تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرمان بردار بنو۔ سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے لیے نعمت ہے۔ چھت کا بھی سایہ ہوتا ہے، درخت کا بھی سایہ ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے سائے میں انسان آرام کرتا ہے۔
تو سایہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور سایہ چونکہ انسان کے فائدے کی چیز ہے، انسان وہاں جا کر آرام کرتا ہے، اس لیے ایک روایت میں ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے، ایسے شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے جو کہ سائے میں جا کر بول و براز کرتا ہے، سائے کی جگہ کو آلودہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے پانی پینے کی جگہ کو اگر کوئی شخص آلودہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ سایہ ہے یا لوگوں کے پانی پینے کی جگہ ہے، یہاں سے لوگوں کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے، اور ایک انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایسے سائے کی جگہ میں جائے جو پاکیزہ ہو۔ اگر کوئی آدمی آ کر اس کو آلودہ کر دیتا ہے تو اگلے آدمی کو یا پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو ان چیزوں سے انسان کو مختلف روایات میں روکا گیا ہے۔ تو سایہ اللہ کی نعمت ہے، انسان کے لیے راحت کا سبب ہے، اس لیے یہاں اللہ نے سائے کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے یا رہتے ہیں وہ پہاڑی غاروں میں پناہ گاہ بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت جنگ میں مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں پہاڑی غاروں میں پناہ لینی پڑتی ہے، تو غار بھی انسان کے فائدے کی چیز ہے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں حر یعنی گرمی سے بچاتے۔ لباس کا ایک بڑا مقصد گرمی سے بچاؤ ہے، چونکہ عربوں کے ہاں لباس کا بڑا مقصد گرم موسم سے بچنا ہوتا تھا۔ لو کے تپھیڑوں سے، سورج کی شدت سے بچنے کے لیے وہ لباس کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں لباس کے اس مقصد کا ذکر ہے جو کہ عام طور پر عربوں کے ہاں پیش نظر رہتا تھا کہ گرمی سے بچانا۔ اسی طرح سردی سے بھی لباس بچاتا ہے، اس کا ذکر اس سورت کے شروع میں تھا کہ اللہ نے جانور کی کھالوں سے تمہارے لیے گرمی کا سامان کیا ہے کہ تم اس سے اونی لباس بناتے ہو اور اپنے لیے گرمائش کا انتظام کرتے ہو۔ تو لباس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَسَرَابِيلَ، اور ایسے لباس تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے مراد زرہ ہے۔ قدیم زمانے میں لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا جو تیر اور تلوار سے انسان کو محفوظ رکھتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زرہ کا استعمال ثابت ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرما رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسائل کا استعمال یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جنگ کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے انسان وسائل کا استعمال کرے گا۔ ایسا نہیں کہے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، ہمیں وسائل کی کیا ضرورت، ہمیں تیر اور تلوار کی کیا ضرورت، ہماری طرف سے فرشتے لڑیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ انسان محنت کرے گا، وسائل کا استعمال کرے گا، جتنا ہو سکے وہ وسائل اختیار کرے گا، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرے گا۔ اللہ کی مدد پھر آتی ہے جب انسان اس طریقہ کار کے مطابق جنگ کی تیاری کرتا ہے یا وسائل کا استعمال کر کے اللہ کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلتا ہے یا تعلیم کے لیے نکلتا ہے یا زندگی کا کوئی بھی مقصد پیش نظر ہے تو اس کو وسائل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہاں جنگ کے لباس کا ذکر ہے کہ جنگ کا لباس بھی تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ کافر پھر بھی منہ موڑے رہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دیجیے۔ یعنی ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانیں، پیغمبر کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ ان تک پیغام پہنچا دیں اور اس کے بعد ان کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو ان کے دلوں کو تبدیل کر دے گا، اور اگر وہ
اپنے لیے بدبختی رقم کروا چکے ہیں تو پھر وہ اسی پر برقرار رہیں گے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں پیچھے مذکور ہیں، ان تمام نعمتوں کو یہ لوگ جانتے ہیں، ان نعمتوں کو جانتے بوجھتے بھی یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ پچھلی آیت سنائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ تو اس نے کہا نعم، کہ ہاں واقعی اللہ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ پھر آپ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، کہ تمہارے لیے مویشی کی کھالوں سے گھر بنائے، تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جو کہ تمہیں سفر میں، اقامت میں ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا نعم، جی ہاں واقعی یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ تو یہ دونوں آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے گئے اور وہ جواب میں نعم کہتا گیا کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ پھر جب آپ نے آیت کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرمانبردار بنو، تاکہ تم اسلام لاؤ، ایمان والے بنو۔ تو یہ حصہ سن کر وہ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر واپس چلا گیا۔ یعنی نعمتوں کا اقرار تو کرتا رہا، لیکن جب ان نعمتوں کا تقاضا اس کے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو یہ نعمتیں اللہ نے تم پر کس لیے کی ہیں، تاکہ تم ایمان لاؤ، تاکہ تم اس کے شکر کرو، تو وہ اٹھ کے چل دیے۔ تو اس پر اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ گھر ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے باعث راحت ہیں۔ تو نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی نعمتوں کے خالق کا انکار کرتے ہیں کہ جس خالق نے ان کو یہ نعمتیں فراہم کی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے گواہ کو کھڑا کریں گے۔ شہیدن سے مراد گواہ ہے کہ ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ نے گواہ کو کھڑا کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد ہر امت کے پیغمبر ہیں، اور ہر امت کے وہ شخصیت ہیں جو اس امت کو اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے احکامات سناتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے پیغمبر کو کھڑا کریں گے، پیغمبر یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک پیغامات پہنچائے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا تھا، یہ لوگ تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے تھے۔ قیامت کے دن مختلف طریقوں سے انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک تو جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ امت کے جو پیغمبر ہیں وہ امت کے لیے گواہی دیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے گواہی کا انتظام کیا ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جو کہ انسان کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کے کندھوں پر کہ اچھائی لکھنے والا فرشتہ، برائی لکھنے والا فرشتہ، یہ گواہی دیں گے۔ ان فرشتوں کے علاوہ دیگر فرشتے بھی ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح زمین یا اس کا ماحول یہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ زمین پکارے گی کہ اس نے فلاں وقت میں میرے فلاں حصے پر یہ نیکی کی تھی، یا فلاں وقت میں میرے فلاں حصے پر اللہ کی یہ نافرمانی کی تھی۔ تو ماحول، زمین، یہ بھی انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا،
زبان بات نہیں کرے گی۔ اب انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے کہ اس نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ تو یہ تمام وہ بندوبست ہے جو کہ انسان کے اوپر اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما رکھا ہے، ورنہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے، اس کو تو گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ انسان کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے تاکہ وہ اس دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے اوپر اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام انتظام فرمایا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہر امت میں سے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی گواہی کے لیے کھڑا فرمائیں گے۔ اب وہ حالات ایسے ہوں گے کہ اس وقت پھر انسان نہ تو کسی قسم کا عذر پیش کر سکے گا، اس کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے، اور نہ ہی وہ اللہ کو منانے کا اختیار رکھے گا۔ اللہ کو توبہ کے ذریعے منایا جاتا ہے، اور توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ حالت غرغرہ تک انسان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب انسان حالت غرغرہ میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حالت غرغرہ سے مراد جو انسان کی آخری حالت ہوتی ہے، جب اس کو زبان تالو سے چپک جاتی ہے، آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں، غیب کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت میں، اس حالت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توبہ کو مسترد فرما دی۔ تو قیامت کا دن یوم الجزا ہے، وہ یوم العمل نہیں ہے۔ اس دن انسان کی ندامت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس دن لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، منکرین کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے کہ آپ کے تمام احکامات برحق تھے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے دیکھ لیا، فرجعنا، اب ہمیں دوبارہ لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ اس وقت لوگ یہ یقین دہانیاں کروائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، یا ویلتا، مختلف طریقوں سے انسان حسرت کا اظہار کرے گا۔ لیکن یہ حسرتیں، یہ ندامتیں دنیا میں جتنی قیمتی ہیں، آخرت میں اتنی ہی بے وقت ہو جائیں گی۔ آج آپ کی حسرت کی یہ قدر و قیمت ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، وہ آپ کے سالہ سال کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، معاف کروا دیتا ہے۔ یہ قدر و قیمت ہے ندامت کی اور حسرت کی، اور یہی قیمتی چیز حالت غرغرہ کے بعد اتنی بے وقت ہو جاتی ہے کہ انسان چیختا رہے، قیامت کے دن پکارتا رہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کو اللہ کے بارگاہ میں نہیں سنا جائے گا، کیونکہ توبہ کی مہلت تو ختم ہو چکی۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ نہ تو انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ ہی ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ توبہ کی جو فرمائش ہے، مطالبہ ہے، وہ تو دنیا میں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی ایک مرتبہ جب عذاب کا شکار ہو جائیں، عذاب کو دیکھ لیں، تو عذاب تو ہلکا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا تو وہ پہلے سے اپنا انجام دیکھ لیں گے، جہنم کو بھی دیکھ لیں گے۔ اسی طرح جو اہل جنت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کا نظارہ بھی کرا دے گا، حالانکہ وہ جہنم سے کوسوں دور ہوں گے۔ سورہ صافات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کہے گا جنتی کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ دنیا میں یہ کہا کرتا تھا، میں آج ذرا اس کا نظارہ تو دیکھوں۔ تو اسے دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم میں تمہارا دوست پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، اگر میں دنیا میں تیری باتیں مان لیتا تو آج میرا بھی وہی حال ہوتا جو کہ تمہارا ہے۔ تو اس طریقے سے جنت والے اپنی نعمتوں کو بھی دیکھیں گے، جہنم کا نظارہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں کروائے گا، اور جو اہل باطل ہیں وہ اپنے